السلام علیکم دوستو، آج چیئرمین نیب کی پریس کانفرنس سنی اور چیئرمین نیب کہتا ہے کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. وہ صاحب ساتھ ساتھ چلا بھی رہے ہیں کرپشن اور نیب، اور کہہ بھی رہے ہیں چل نہیں سکتی. اچھا، کہنے کو تو اس نے پریس کانفرنس کی ہے، مگر اس نے صحافیوں کو جو ہے وہ اس کی کوشش تھی کوئی سوال ہی نہ کریں صحافی. اور بڑی مشکل سے صحافی نے ایک سوال کیا، اور اس پہ بھی آپ دیکھیے گا. ابھی میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں کہ کس طرح جاوید اقبال جو ہے وہ بت گیا. تو بس نام کی پریس کانفرنس تھی. صحافی نے پوچھا کہ ملک ریاض کے خلاف آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ ملک ریاض کو اپوائنٹ ہی ملک ریاض نے آپ کو کروایا. اور اس میں جو ہے اسے جو اپوائنٹ کرایا تھا جاوید اقبال کو، اسے نواز شریف نے، زرداری نے اور ملک ریاض نے، ان لوگوں نے اسے مل کے اپوائنٹ کروایا تھا. اس نے بڑا زبردست سوال پوچھا، وہی میں آپ کو کلپ میں دکھاتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ارشد شریف اور صابر شاکر، اس نے صحیح سے ایکسپوز کیا اسے چیئرمین نیب کو. وہ بھی اس کے اندر، اس کلپ کے اندر ہے. اچھا، یہ بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے ریفرنس بناتا ہے، مگر اینڈ میں ہوتا کیا ہے؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. جاوید اقبال، کسی چور کو آپ نے سزا دلوائی ہو تو بات کرو. جسٹس ثاقب نثار کو بھی ریئلائز ہو گیا تھا. اس نے بھی کہا تھا کہ اس جاوید اقبال نے، اس نے نیب نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی انڈر جاوید اقبال. اور یہ بندہ پریس کانفرنس ایسے کر رہا تھا کہ جیسے یہ مافیا مانگ رہا ہے. اس میں اس نے سب کو چھوٹ دے دیا. یہ تو آپ نے اس کا ڈیسیژن دیکھا ہی ہوگا کچھ دن پہلے. اس بندے نے کہا ہے کہ جو بھی گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے جو آفیسرز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ہم نوٹس دیں گے، پھر کریں گے. جو جونیئر افسر ہیں انہیں پکڑیں گے. یعنی کہ جو بڑے چور ہیں انہیں ہم پکڑیں گے ہی نہیں. اور اسی قسم کے این آر او کی اس نے اس پریس کانفرنس کے اندر بات کی ہے. بالکل ایسے کہ جیسے چوروں ڈاکوؤں کے آگے یہ بندہ جو ہے لٹا جا رہا ہے. اور جاوید صاحب، آپ صرف ریفرنس پہ ریفرنس ہی لیتے رہو گے. جنہوں نے اربوں کے ڈاکے ڈالے ہوتے ہیں، خربوں کے، یہ لوگ کروڑوں لے کے چھوڑ دیتے ہیں اور باقی اپنے بوجھوں میں ڈال لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی نیب ایز ویل ایز دا کورٹس، they are supporting corrupt politicians, corrupt bureaucrats. نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ آپ نے یہ دیکھا جس طرح زرداری کو جو سا اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک تو لاہور ہائی کورٹ تو آگے بدنام ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اسے بار بار اسے ضمانتیں دے رہا ہے. کسی ایک کیس کے اندر بھی نہیں پکڑا جا رہا. اسے کراچی سے اس کے کیس شفٹ کیے تھے کہ شاید وہ جو ہے اسلام آباد میں پکڑا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایسا فیصلہ سنا دے. تو پھر شہباز شریف کی جو بیوی ہے نصرت شہباز، اور اس کی جو بچیاں، جب ان کے خلاف یہ نیب کے جونیئر آفیسر نے ریفرنس بنائے تو یہ بندہ درمیان میں آ کے نیب نے، چیئرمین نے، اس نے چھڑوایا. تو یہ لوگ پہلے ڈراتے ہیں اپنا صرف مول بڑھوانے کے لیے. اور یہ بندہ چوتھے دن آ کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا. ہی از ڈیفینیٹلی اگنورنگ نیکسس آف کرپٹ پولیٹیشینز، بزنس مین اینڈ دا بیوروکریٹ. انشاءاللہ عید کے بعد کسی مناسب موقع پر آپ کے ہر سوال کا جواب. وہ دراصل میں نے ایک دو صحافی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے، ان کے ایک دو سوالوں کو جواب دیے. تو جو کالم دو تین کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلے میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صحافیوں کا کام ہے. اب پتہ لگا کہ جوتشی بھی بن گئے، نجومی بھی بن گئے. اس کے لیے آپ سب کو مبارک. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ مجھ سے لادی میں ملیں، آپ کو بتاؤں گا. اچھا، ادارے کے والے سے بتائیں. نہیں میں مقرر اچھا نہیں ہوں. اچھا، لیکن سر اب جب گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کسی کے استعمال میں نہیں ہے، نیب کسی کے کہنے پہ ملوث ہے، بیان تو بڑے اچھے ہیں. اچھا، لیکن گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. جی آپ نے بلوچستان کی بیوروکریسی کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ جی ہم نیب تو ان سے بھی پوچھے گی. نیب نے اناؤنس کیا کہ وہ رئیسانی صاحب اور خالد لانگو صاحب، ان کے جو بیلز کے خلاف ہم اپیل کریں گے. نیب نے اپیل نہیں کی. علیم خان کے خلاف، یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. پلیز. علیم خان صاحب کے حوالے سے نیب نے اپیل نہیں کی. ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ نیب جب پولیٹیشنز کا کیس آتا ہے تو فوری پولیٹیشنز کو گرفتار کرتی ہے. لیکن جب ملک ریاض صاحب کا کیس آتا ہے، 5 کیسز ہیں ملک ریاض صاحب کے. آپ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے چیئرمین نیب بننے کے لیے ملک ریاض صاحب سے ملاقاتیں کی، آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کی. تو ان کی دفعہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ان سے ملے ہوئے ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ الزامات ہیں جو آتے ہیں. دیکھیں، میرا خیال سوال کافی لمبا ہو گیا، میرا ایک جواب سن لیں.
کہ علیم خان صاحب کے آرڈر ہوئے چند دن ہوئے ہیں، یہ کوشچن کہ جی اپیل دائر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ زیر غور ہے۔ لانگو کے بارے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ دوسرے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ پلی بارگین کے لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ جب عدالت کسی چیز کی کاگنیزنس لیتی ہے تو نیب کسی چیز کی کاگنیزنس نہیں لیتا۔ اگر یہ جو آپ نے جن لوگوں کے حوالے دیے اگر ان کے ساتھ اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا تو ان کے ریفرنس کبھی فائل نہ ہوتے۔ تھینک یو۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال گفتگو کر رہے تھے چیئرمین نیب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ نیب کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں نیب اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جاوید اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ فالود والے کے اکاؤنٹ سے اربوں کی ٹرانزیکشنز پر کیا خاموش رہیں؟ کیس نیب کے پاس آئیں تو کیسے ریفرنس دائر نہ کریں؟ ملک کو گرے لٹ سے نکالنا ہے، تقریر کرنا آسان ہے اور کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ 1250 ریفرنس نے 25 جج صاحبان ہیں۔ کوشش ہے کہ جج صاحبان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اسی پر ہم بات بھی کریں گے، ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، تجزیہ بھی شامل کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد شریف صاحب، چیئرمین نیب نے بہت ہی واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بے فکر رہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود پر تنقید کو میں نے کبھی سیریس نہیں لیا، میں نے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن ادارے کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کتنا ضروری تھا یہ جواب دینا، تاجروں کو مطمئن کرنا؟ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس اور نہیں خطاب ہی کہیں گے، کیونکہ ایک بھی سوال انہوں نے غالباً دیا، اس کا جواب دیا، اور پریس کانفرنس میں آپ اکثر سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ چیئرمین نیب کچھ پریشان بھی تھے، کچھ غصے میں بھی دکھائی دیے، اور جو پریشرز ان کے اوپر آ رہے اس پوری اپنی تقریر میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ان پہ پریشر آ رہا ہے، کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے، بیوروکریٹس کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور بزنس مین کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔ اور اگر بزنس مین کی آج خاص طور پہ بات کریں، نیب کا یہ کبھی مینڈیٹ نہیں رہا کہ جی ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے ملک کا یہ ایک وتیرہ بنا ہوا ہے کہ جس کا جو کام نہیں ہے وہ اس کام میں ٹانگ ضرور اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج چیئرمین نیب کو بھی خیال آ گیا کہ جی بزنس مین، جو کہ آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں، اومنی گروپ کا جو کیس ہے وہ بزنس مین کا کیس ہے۔ کل کو جو بزنس مین کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، اور چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ جی تاجروں سے اور بزنس مین سے میں سوال نہیں کروں گا، آئندہ انہیں سوال نامے بھیج دیں گے۔ آپ خود اپنی اتھارٹی ڈائلیوٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کل کو اومنی گروپ جیسا کوئی اور کیس آپ کے پاس آتا ہے آپ سوال نہیں کریں گے؟ اور یہ والی چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جب بھی میاں منشا سے سوالات ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کی چیز آتی ہے کہ جی اکانومی رکی۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف دور میں بھی جب 3-4 بزنس مین سے نیب نے سوالات کیے تھے جس میں میاں منشا بھی شامل تھے، تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی دیکھیں ملک سے انویسٹمنٹ چلا جائے گا، بزنس مین چلے جائیں گے، اور آج وہی باتیں جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں، تاجروں سے سوال نہیں ہوگا۔ اب کیا میاں منشا اور نواز شریف صاحب حسب منشا بہت سارے کام نہیں ہوتے تھے اس دور میں؟ جو ایم سی پی کا کیس ہے عرصہ دراز سے نیب کے پاس پڑا ہے، ہمت نہیں ہو رہی اس پہ ہاتھ ڈالے۔ آصف زرداری پہ ہاتھ ڈل سکتا ہے، نواز شریف پہ نیب کا ہاتھ ڈل سکتا ہے، میاں منشا کی باری آتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ نواز شریف کے دور میں بھی آ رہی تھی، اب تحریک انصاف کے دور میں بھی آ رہی ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف چیئرمین نیب نے اشارہ کیا، حکومتی دباؤ بھی ان کے اوپر ہے، اور بڑا واضح انہوں نے حکومت کو یہ میسج دیا ہے کہ جناب جو لوگ نیب کے ریڈار پہ ہیں آپ کیوں انہیں اہم عہدوں پہ لگاتے ہیں؟ لیکن یہاں خود نیب پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک شخص ہے زلفی بخاری جس کی انکوائری کو آج 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن چونکہ وہ وزیر اعظم کا منظور نظر ہے، نیب کے ہاتھ پاؤں وہاں پہ کامتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے کہ جناب آپ اپوزیشن پہ تو بڑے شیر ہو جاتے ہیں، اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی انکوائریز انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہیں اس پہ آپ پروسیڈ نہیں کرتے۔ تو یہ والی چیزیں نیب کے رول کو متنازع بناتی ہیں۔ کم از کم 2 ایسے وزراء ہیں جن کے معاملات انکوائریز نیب کے پاس موجود ہیں جو عدالتی احکامات کی اس حوالے سے آئے، اور ان کے بھی کیسز بالکل سملر ہیں، جس طرح سے ٹی ٹی شہباز شریف کے صاحبزادوں کے حوالے سے وہ ٹیٹیاں ان کے حکومتی وزراء کو بھی آتی تھی۔ نیب کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے، لیکن اس پہ ہاتھ ڈالتے وقت شاید ہاتھ ان کے کام جاتے ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اشاروں کرائیوں میں کہ جی حکومت کو ایسے لوگ نہیں لگانے چاہیے۔ دوسرا، بیوروکریسی کی بڑی اچھی بات کی چیئرمین نیب نے، کیا بیوروکریٹس کو بھی اب آپ نے ریلیف دینا ہے؟ آج ایک شکست خوردہ چیئرمین نیب مجھے لگے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے
क्या फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट नहीं है? क्या आहा चीमा ब्यूरोक्रेट नहीं है? क्या केपी के ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जिनके ऊपर केसेस बने हुए? इन सबको भी आपने क्लीन चिट देनी है। एहतसाब लेकिन तो उन्होंने होता है ये भी across the कहा कि board पंजाब की accountability। ब्यूरोक्रेसी, केपीके की ब्यूरोक्रेसी, बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, उनसे अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई शिकायत सामने नहीं आई है। साबिर शाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक सवाल उनसे भी लेते हैं। साबिर शाकिर, बताइएगा कि उनका ये कहना था कि हमारे पास सबूत होते हैं, नैब के पास जो लोग आते हैं, इनको जो बुलाया जाता है, उनके पास सबूत हैं, जब भी वो बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ था? देखें, चेयरमैन नैब ने आज एक तो उन्होंने वजाहत पेश की कि जो नैब है वो बिल्कुल बेलाग किस्म का एहतसाब कर रहा है और किसी के दबाव में नहीं, लेकिन अमलन जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एमनेस्टी दे दी है और एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है। और एमनेस्टी स्कीम में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भी कह दिया और कारोबारी हजरात को भी कह दिया। तो क्या ये समझा जाए कि जो लोग इनके सामने पेश नहीं हो रहे, और ख़ास तौर पे मियां मंशा का मैं ज़रूर कहूँगा कि मियां मंशा की एक तवील अरसे से उनका एक ऐसा केस है जो बिल्कुल साबित शुदा है और उन मियां मंशा और उसके ख़ानदान के पास उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो एहतसाब के अमल से बचे हुए हैं। और आज क्या जो माजी की इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और समन्स इशू हुए हैं, क्या वो भी सस्पेंड हो जाएंगे? क्या उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा? और अली जहांगीर सिद्दीकी उसमें शामिल है और जेएस ग्रुप शामिल है, क्या उनके भी मामलात आज लपेट दिए जाएंगे और उनको भी कारोबारी तबके के पीछे छुपने का मौका दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं कि अगर आप इस तरीके से एमनेस्टी देते जाएंगे तो मुख्तलिफ, पहले आपने ब्यूरोक्रेट्स को कह दिया, उनको एमनेस्टी दे दी, आज आपने कारोबारी हजरात को दे दी। किसी भी जिसका कारोबार सही है उसको कोई तकलीफ नहीं है। असल यही है बड़े बड़े माफियाज जो किसी कानून को नहीं समझते कि वो उनकी गिरफ्त में आना चाहिए उनको। बाकी रहा ये बात कि आप उन्होंने कहा कि बहुत से नाम FIA के ECL में होने चाहिए थे, वो ये ECL से गवर्नमेंट ने निकाल दिए और इसलिए वो बैरून मुल्क फरार हो गए और हमारे पास नहीं है। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि फिर तो वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका मामला भी नैब में पेंडिंग है और उसके बाद DGI भी हैं, उनका मामला भी नैब में पेंडिंग है। तो क्या फिर ये समझा जाए कि उनको भी कोई एमनेस्टी दे दी गई है, या अंडरस्टूड है कि आज़म खान को भी नहीं बुलाया जाएगा और उनके मामलात को भी परसू नहीं किया जाएगा? अगर आप फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार कर सकते हैं, हकीमा गिरफ्तार हो सकता है, तो फिर आज़म खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? बिल्कुल साबिर शाकिर साहब, और ये बात उन्होंने कही कि हुकूमत से उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त भी करता हूं कि जो नैब ज़दा लोग हैं उनको बड़े ओहदे ना दिए जाएं। इस पर भी आपसे बात करेंगे साबिर शाकिर साहब। TT के हवाले से उन्होंने कहा कि अवामी ओहदा रखने वाले से TT पर सवाल किया जा सकता है जबकि ताजिर से नहीं पूछा जा सकता। तो इस डिफरेंस को भी उन्होंने वाज़े तौर पर क्लियर किया है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा और उसको TT वसूल होती है तो फिर हम उससे सवाल करेंगे। देखें जी, TT किसी की भी हो और काला धंधा कोई भी कर रहा हो, वो ब्यूरोक्रेट है, वो जर्नलिस्ट है, वो जज है, वो जर्नैल है, वो कोई भी है, तो काला धंधा जो कर रहा है उसको तो पूछना चाहिए। अगर आर्मी चीफ अपने 406 अफसरों को सजाएं सुना सकते हैं और उसमें 3 स्टार और 2 स्टार जनरल भी शामिल है, तो फिर बाकी चेयरमैन नैब क्यों एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर रहे हैं? फिर वो किस लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह हैं? क्योंकि नैब एक आईनी इदारा है, उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनकी ओहदे को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनको तो खुल के उन लोगों के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और अगर कोई हुकूमत में बैठा शख्स उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहिए उनको, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो।
آج بھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کو ہراساں کر رہے ہیں, جو پریشر ڈال رہے ہیں, جو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ان کو تو ان کے عہدے کو, ان کا ٹینیور پوسٹ ہے, آئینی تحفظ حاصل ہے, ان کو جیسے ایک سپریم کورٹ کے جج کو عہدے سے ہٹانے کا عمل ہے آئین کا آرٹیکل 209, اسی طریقے سے ان کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا, اور ان کے خلاف ریفرنس اور پھر باقاعدہ طور پر ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب ایک باہمت شخص ہیں, ان کو ہمت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, اور ایمنسٹی اسکیم دینے کے بجائے جو احتساب کے رڈار میں آتا ہے ان کو پکڑنا چاہیے. صحیح.